سبحان اللہ. میں ایک سوال اوبویسلی شہری صاحب دماغ میں آتا ہے. تقریباً 8-9 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا اور اس کے 8-9 سال غالباً لگے حضور پاک کو واپس آنے میں. لیکن جب حضور پاک واپس تشریف لاتے ہیں تو آگے سے کوئی مقابلہ نہیں کیا گیا آپ سے. تو مطلب یہ بات جو ہے نا، یہ ایک بڑی، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی بات ہونی چاہیے کہ کیا کمزور ہو گئے تھے مکہ والے جو وہاں پہ رہتے تھے، یا کیا ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ آگے سے انہوں نے کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ کا موضوع اصل میں اسلام اور کفر کے درمیان موجود تمام معرکوں میں سب سے بڑا ایسا موضوع ہے جس سے حق اور باطل کے درمیان شناخت کے حوالے سے اور حق کے لبادے میں چھپے ہوئے لوگوں کی شناخت کے حوالے سے بھی، اور باطل کے اندر موجود بظاہر جو طاقت نظر آتی ہے اس طاقت سے مرعوبیت کے نتائج کے حوالے سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت کچھ. دیکھیے، اسلام کی جو فتح ہے، اسلام کا غلبہ ہے، اس کی بنیاد کبھی بھی تلوار نہیں ہے. اللہ کے دین کو پھیلانے کی ذمہ داری جو لوگ لے کر آئے وہ طاقت لے کر نہیں آئے، اسلحہ لے کر نہیں آئے. اگر اسلحہ اور طاقت کی بنیاد پر ہی لوگوں کو مسلمان کرنا ہوتا، دین کے دائرے میں داخل کرنا ہوتا، دین کے دائرے میں داخل کر کے ان کو اللہ کا اچھا بندہ بنانا ہوتا، تو ایک سمپل سا سوال ہے، اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی؟ اللہ اگر چاہتا تو کوئی بندہ کافر ہوتا ہی نہیں. اللہ اگر چاہتا تو کوئی بندہ اللہ کا مخالف ہوتا ہی نہیں. واہ واہ. اللہ اگر چاہتا تو تمام جتنے انسان ہیں، آج 7 ارب سے زیادہ، سب کے سب سجدریز ہوتے اللہ کی بارگاہ میں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے انسان کو خلق کر کے بھیجا، اس کو آزادی دی. اس آزادی کے ساتھ اس کے اندر حق اور باطل کو پہچاننے کی ایک قوت دی جس کو عقل کہتے ہیں. وہ عقل انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے. اس عقل کو جگانے اور باہر مصداق دکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور بھیجا بھی اختیار دے کر، یعنی انسان کو مجبور نہیں کیا. اب اگر اسی اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے بارے میں کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے دین کو تلوار کے زور پر پھیلایا گیا، تو اس سے بڑھ کر اللہ پر اور اللہ کے دین پر بہتان کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ کبھی بھی تلوار نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی تلوار نہیں ہے. اللہ کے دین کو پھیلانے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے عقل، وہ ہے دلیل، وہ ہے علم، وہ ہے معرفت، وہ ہے کردار. لہٰذا نبی کریم یتیم عبداللہ ہونے کے باوجود تمام عربوں میں محبوب تھے اپنے کردار کی وجہ سے. تمام لوگ ان کی دعوت توحید کے مخالف تھے لیکن ان کی صداقت و امانت کے معترف تھے اس کردار کی وجہ سے. لہٰذا اسلام کے پھیلنے کی جو وجہ ہے وہ لوگوں کی تربیت ہے، وہ لوگوں کے اندر ایمان ہے. ابھی مفتی صاحب نے بڑا اچھا اشارہ کیا. آپ دیکھیں 2 جنگیں ہیں ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے، ایک بدر ہے ایک احد ہے. احد میں بدترین شکست ہے اور بدر میں بہترین کامیابی ہے. وجہ کیا ہے؟ بدر میں تعداد کم، احد میں دشمن کی تعداد زیادہ. بدر میں دشمن کی تعداد زیادہ، مسلمانوں کی تعداد کم. ادھر اسلحہ کم، ادھر اسلحہ زیادہ. ادھر کمزور لوگ پہلی دفعہ کسی اس طرح کی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، ادھر وہ ہمیشہ مسلمانوں کو مارتے رہے، انہیں گھمنڈ ہے، طاقت کا احساس ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو پاکیزگی ہے، وہ جو اللہ کے وعدے پر ایمان ہے، وہ جو رسول اللہ کے وعدے پر ایمان ہے، اس ایمان کی وجہ سے بہت چھوٹے سے مدت میں، کم عرصے میں اتنی بڑی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. احد میں چونکہ اس جنگ کے بعد کی جو کیفیت تھی اس میں تھوڑا سا وہ آ گیا، ہاں ہم اس کا مطلب ہے کم تعداد میں بھی فتح یاب ہو سکتے ہیں. اب اسلحہ بھی آ گیا، اب تعداد بھی بڑھ گئی. اب اللہ کے رسول پر جو ایمان، جو ایقان، جو اللہ کے وعدوں پر یقین تھا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی طاقت اور اپنے اس کچھ ہونے کا احساس اس نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا. نتیجتاً
مسلمانوں کا کیا ہوا پھر؟ وہی تعداد جو مسلمانوں کی ادھر کافروں کی مری، ادھر مسلمانوں کی شہید ہوئی، وہی تعداد، جبکہ تعداد ادھر زیادہ تھی مسلمانوں کی۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ آپ اگر احادیث کی کتابوں میں مورخین سے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہی احساس کہ اگر میں اپنی نفی کر دوں، خود کو زیرو سمجھوں اور اللہ کو عدد سمجھوں، تو اس عدد کے سامنے جتنے زیرو بڑھتے چلے جائیں گے طاقت بڑھتی چلی جائے گی، لیکن جس دن میں نے خود کو عدد سمجھنا شروع کر دیا میں زیرو ہو جاؤں گا۔ واہ واہ واہ۔ اس لیے اللہ کے دین کے پھیلاؤ اور تبلیغ کے معاملے میں ہمیشہ اللہ پر توکل کر کے چلنے والا کامیاب رہتا ہے۔ آپ اسی فتح مکہ میں دیکھ لیں، فتح مکہ میں اگر فتح مکہ کی رات کے واقعات پڑھ لیں نا، یہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے رحیق المختوم میں لکھی ہے، ان کے بہت نامور اور بڑے عالم ہیں، اور میں نے اس کو تھارولی اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے رحیق المختوم کا۔ اس میں آپ پڑھیں، آپ کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی۔ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کس طرح سے مسلمان ہوئے، کیا واقعی ان کے اندر ایمان آنے کے بعد مسلمان ہوئے یا مجبوری تھی؟ وہ رحیق المختوم میں انہوں نے لکھی ہے یہ بات۔ اب وہ جو کیفیت تھی، آپ نے چونکہ سوال فتح مکہ کے موقع کے حوالے سے کہا تھا کہ اتنے عرصے رسول کریم مجبور رہے اور مشکلات میں رہے، شیب ابی طالب میں رہے، مشکلات اور ان تمام مسائل کو سہتے رہے، لیکن ان چھوٹے سے عرصے میں 7-8 سال کے بعد وہ ایسی کون سی تبدیلی آئی جس نے مکہ والوں کو اتنا زیادہ مرعوب کر دیا اور رسول کریم اور ان کے لشکر والوں کو اتنا زیادہ حوصلہ دیا؟ وہ توکل علی اللہ ہے، وہ اللہ پر ایمان ہے، وہ رسول اللہ کے وعدوں پر ایمان ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے اور یہ لشکر مکہ میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایک بات یہاں پر وہ ان دا بریکٹس عرض کرتا جاؤں کہ آج بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے کارناموں کو کم رنگ کر کے دکھایا جائے، کوشش یہ ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اس پورے عرصے میں ان 20 دنوں میں یہاں پر بڑی اچھی فضا دیکھی اور رکھی کہ ہم حقائق کو بیان کریں جس طرح سے ہیں۔ فتح مکہ میں بھی جب مکہ فتح ہوا، کعبے میں لوگ داخل ہوئے، مسلمان داخل ہوئے، تو کعبے کے بتوں کو توڑنے کی جو ذمہ داری اللہ کے رسول نے دی وہ علی ابن ابی طالب کو دی۔ سبحان اللہ۔ اور ان تمام بتوں کو توڑنے کے لیے اونچے اس پر چڑھنے کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ نے کندھے پیش کیے، امیر المؤمنین رسول اللہ کے کندھے پر چڑھے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے بغیر کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں فتح ہوئی ہو، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں دشمن کے بڑے بڑے سرغنے ہلاک نہ ہوئے ہوں، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں سے علی کے کردار کو تھوڑا سا بھی کم کر دیا جائے یعنی چھپایا جائے، تو آپ وہاں پر آسانی کے ساتھ اس جنگ کی فتح اور اس کے اسرار کو بیان کر پائیں۔ لہٰذا اگر آپ فتح مکہ کے ان تمام امور میں دیکھیں، باقی اصحاب کا بڑا رول ہے، کوئی شک نہیں، حضرت بلال کا بھی رول ہے۔ حضرت بلال جیسے یعنی سیاہ پوست لیکن اعلیٰ انصحاب کے درمیان علی ابن ابی طالب کو آپ دیکھتے ہیں تو ان کا جو رول آپ کو فتح مکہ میں نظر آتا ہے، یعنی تمام انبیاء کے خوابوں کی تکمیل ہے کہ بتوں کو توڑ کر اللہ کے گھر کو بت پرستی سے اس طرح سے پاک کر دیا جائے کہ اس کے بعد تا قیام قیامت کوئی تصور نہ کر سکے کہ اللہ کے گھر میں کوئی بت کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ فتح مکہ ہے، اور اس فتح مکہ میں جو اصلی ترین سبب ہے وہ مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے، مسلمانوں کی تلواریں نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے اندر موجود ایمان ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایمان ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کا یہی حال ہے، اس لیے رسول کریم کی ایک دعا ہے اور بڑی عجیب دعا ہے۔ رسول کریم غالباً جو میں نے روایت پڑھی ہے ام المومنین عائشہ کے گھر تھے، رات میں آدھی رات میں نکلے، ام المومنین کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ رسول کریم جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چلیں، روایت میں حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ پیچھے پیچھے چلیں، دیکھا آپ کا رخ بقی کی طرف ہے۔ بقی یعنی خانہ رسول سے کچھ فاصلے پر ہے، اب بھی آپ دیکھتے ہیں روضہ رسول سے تھوڑے سے فاصلے پر، وہاں پر تشریف لے گئے، قبور کے درمیان قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد سجدے میں ذکر فرما رہے ہیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، باراللہ تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نفس کی مرضی پر نہ چھوڑنا۔ حضرت یوسف کی دعا قرآن میں دیکھیں، حضرت یونس کی دعا قرآن میں دیکھیں، اور یہاں پر حضرت رسول خدا کی دعا دیکھیں۔ یعنی انسان چیز ہی ایسی ہے
کہ اگر ایک لمحے کے لیے وہ خدا سے غافل ہو جائے, بالکل شیطان کے زنجیر میں آ جائے, تو اس کی دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. اس لیے ایمان, بات کر رہے ہیں کہ نبی جو ہیں رسول وہ بھی یہ دعا فرماتے ہیں, وہ یہ دعا فرماتے ہیں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.